اللہ اے اللہ کل شیئن قدیر اللہ اپنی شان دا واسطے نبیان دے سلطان دا واسطے والی خراسان دا واسطے امام زمن دے ظہور تعجیل فرما الہی آمین میرا مالک اسا گنہگارانو وقت دی حجت دا قرب نصیب فرما میرا مولا اپنی عظمت دا واسطے محمد والے محمد دا واسطہ جتنے عزادار حبدار ماتمدار دور قریب تو جتنا سفر کر کے دربار امام حسین علیہ السلام پہنچے الہی اپنی شان دا واسطے جو مریض آئے شفا عطا فرما جنہ مریضاں دیاں دعاواں ایک ماتمین دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے میرا اللہ صحت کلی عطا فرما میرا مالک خالق خاور شہباز دل دے مرض مبتلا ہے میرا مولا اور دیگر جتنے مومنین دل دے عارض مبتلا ہیں مولا صحت کلی عطا فرما میرا مالک خالق ایک سیدزادہ آنکھیں دعا دا انہاں دے والد دا انتقال ہو گیا میرا اللہ قبر نو وسعت عطا فرما کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما حاضرین دی جو حاجت باب الحوائج حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام دے صدقے میرا مولا تمام دی حاجت روائی فرما بے اولادہ نو کامل الخلقت نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما مقروضاں دے قرض ادا فرما جو حج و زیارات وسط سکھ دن میرا اللہ اپنے گھر دا دیدار نصیب فرما سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے روزے دا دیدار نصیب فرما سارے آمین آکھنا میرا مولا موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیب فرما میرا مالک خالق ساڑے ماتمی جلوساں دی حفاظت فرما محافظاں دی حفاظت فرما اسلام دا بول بالا فرما علی ولی اللہ دا بول بالا فرما میرا مولا وقت دے امام اور ساڑے درمیان اساں گنہگاراں دے جڑے گناہ حائلن میرا اللہ مظلوم کربلا دا واسطہ معاف فرما درگزر فرما اور موت تو پہلے یوسف سیدہ دی زیارت نصیب فرما ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم دعاواں دی منظوری واسطے صلوات باواز بلند اول تو آخر سارے سبحان اللہم بادشاہ فرمیندن ساڑھے تے درود پڑھو تاکہ تواڈے گناہ معاف ہو جاویں بلند آواز نال صلوات محمد واللہ اللہ صلی اللہ علیہ ایک صلوات اپنی جلد از جلد زیارت کربلا مولا وسط عزت ابو الفضل العباس علیہ السلام تے ہو اللہم صلی علی محمد اجازت ہے گفتگو دا آغاز کریے عشرہ محرم الحرام 1443 ہجری اس سلسلے دیا چوتھی مجلس الحمدللہ کہ زندگی یہ پھر ایک اور دن امام حسین علیہ السلام دے وسیلے نال نصیب ہویا آج دی مجلس منصوب ہے باب الحوائج عقیل دا چن عباس دا ویر حسین دا سفیر حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام دا چونکہ بادشاہ دی مجلس ہے اور میری مرضی ہے کہ اس شہنشاہ پاک دی عزت تے دو چار جملے فضیلت دے تاکہ مکمل مجلس اس بادشاہ دی جو باب الحوائج حاجتان دا دروازہ ہے یاد رکھے آئے 5 باب الحوائج ان 5 پہلے باب الحوائج دا تعارف کراما ماشاءاللہ
پہلی سرشار بیٹھے ہو ولایت دے عظیم موضوع وچ، تو پہلے باب الحوائج دا نام ہے علی۔ کل حاجتاں دا دروازہ جتھے کسی نو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ دوسرے باب الحوائج دا نام بھی کمال سبحان اللہ، دوسرے باب الحوائج دا نام ہے ابو الفضل العباس۔ اور یاد رکھنا تیسرے باب الحوائج والی کاظمین، والی خراسان دا بابا موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اور یاد رکھے آئے جوانوں، ان 5 باب الحوائجاں وچ ایک باب الحوائج مستور ہے جس دا نام ام البنین ہے، اور 5ویں باب الحوائج دا نام مسلم ابن عقیل علیہ السلام۔ ہر کتاب نو جدو انسان کھولدا ہے تو اس دے پہلے صفحے تے اس دا مقدمہ درج ہوندا ہے، جس وچ پوری کتاب دا نچوڑ لکھیا ہوندا ہے۔ مقدمہ پڑھ لوے تے کتاب دی سمجھ بندے نو لگ جاندی ہے بے کتاب وچ لکھیا ہویا کی ہے۔ یاد رکھے چکوالا لیو، کربلا دے مقدمے دا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے 15 ماہ رمضان نو مکہ دی سرزمین تے اے فیصلہ کیتا، 2-4 منٹ دی بات ہے، اس نو سماعت فرماؤ، کہ کوفہ اللہ دے لا تعداد خط آ گئے تو میری مرضی ہے میں اپنا سفیر بھیجاں کوفے، اور میں اپنی صف چو جماعت فوج چوں کسے نے اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیجاں، جڑا پورے کوفہ دے حالات دا جائزہ لوے اور پھر میرے تک وہ خط ارسال کرے، اور پھر اس دے جواب وچ میں فیصلہ کراں کہ کوفے جانے یا نہیں جانا۔ خبر اصحاب امام حسین علیہ السلام وچ پہنچی تو ایک دفعہ سارے بے قرار ہو گئے کہ پتہ نہیں اے اعزاز، اے فضیلت، حسین ابن علی دا سفیر ہونا اے کس دے حصے چاندی ہے۔ جوانوں بازے نے رکھنا، اے جیڑے بھی امام حسین علیہ السلام نل ٹر پے ان مدینہ منورہ چوں، چاہے وہ قریش چوہن، چاہے وہ بنو ہاشم چوہن، چاہے وہ مولا علی دے پترن، چاہے قبیلہ ابو ذر دے لوگ ہن، چاہے مولا علی دے نانکیاں دے قبیلہ بنی اسد دے جوان ہن۔ زیادہ 2 گروہ امام حسین نال، ایک مولا علی بادشاہ دے نانکے قبیلہ بنو اسد دے لوگ امام حسین علیہ السلام نال ہن، اور قبیلہ ابو ذر دے لوگ امام حسین علیہ السلام دے نال ہن۔ یاد رکھے جتنے نے حسین ابن علی نال ٹرے ہن نا، انہاں موت میٹر نہیں کر دی، اے موت نو مار کے نکلے ہن۔ غور نہیں کیتا تساں؟ سمجھو میں کی آکھ رہے جوان، میرا مضمون تو نہیں نہ پڑھنا شہادت دا، کربلا دسنی بھی حالات واقعات کیسے ان، کس ماحول اینا اسلام نو کس مقام تے بلندی دا اے مظاہرہ کیتا ہے محمد و آل محمد نے۔ اور یاد رکھنا جوانوں، ہن ہر کوئی موت کان تو سارے تیار، سارے نے پتہ ہے حسین دا رستہ شہادت دا رستہ ہے، جس دا ہر منزل تے خود سید الشہداء نے اعلان کیتا ہے کوئی اگر مال دنیا واسطے میرے نال ہے تو واپس چلا جاوے۔ شب عاشور زندگی دی آخری شب تک چراغ بجھا کے، کی عدل ہے، کی عدالت ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کسی نے بھی یہ نہیں آکھیا بھی مال دنیا ہے یا دنیا میں، فرمائے نہیں، اسلام دی بقا دی جنگے حسین ابن علی لڑن جا رہی ہے، تلواراں دا رستہ ہے، تیراں دا رستہ ہے، سر کٹان دا رستہ ہے،
بقا ہمیشہ دیے جیڑا میرے نال شہادت دے درجہ تے فائز ہو سی بقا ہمیشہ دی اس دے حصے دیے، لیکن زر دولت دنیا دا رستہ نہیں ہے، دین دا رستہ ہے، بقا دا رستہ ہے۔ تو جتنے نال ٹرے آن وہ موت من کے ٹرے آن، ہون کی کرنا آئی قرب امام حسین علیہ السلام حاصل کرنا، تو سارے دی مرضی آئی کہ مولا سن کوفہ بھیجن، جنہاں دی نظر اجے کربلا تک نہیں جا رہی، سارے دی مرضی آئی کہ اگر سن مولا کوفہ شجاعان کربلا کتاب دا قدی مطالعہ کرو جوانو، سارے دی مرضی آئی کہ سارے تو پہلے کسی نہ کسی طریقے میں کسی مشن اچ کام آ جاواں، کوئی کام میرے ذمہ حسین ابن علی لاون، میں حسین ابن علی پیچھے سیر لا دیواں یا لہا دیواں، سارے دی مرضی آئی۔ تو سارے صف بستہ امام حسین علیہ السلام دے سامنے کھڑے ہو گئے، تو امام حسین علیہ السلام دی امامت علی نظر ٹردی ٹردی مسلم دے چہرے تے رک گئی۔ امام حسین دا انتخاب ہے، امام کائنات دا انتخاب ہے، صاحب الزمان دا انتخاب ہے، تو مولا فرمائے مسلم تسا کوفے جانا ہے۔ دعا بھی شارٹ اس وجہ تو منگی ہے تاکہ میں کچھ آکھ سکاں، سرکار مسلم تے کچھ بول سکاں جو بولنا چاہیے دے آج دی مجلس سے۔ ایویں نہیں ہوئے بھی خط لکھ کے دے دیتا تے مسلم سرکار گھوڑے تے چڑھ کے کوفے آ گئے تے شاہ، انج نہیں ہویا۔ پہلے تو یہی بڑی وڈی گل ہے کہ حسین چن دے کے سنن، چونکہ یاد رکھا ہے مسلم اس مقام نو پا کے 72 وچوں بھی منفرد عظمت حاصل کیتی ہے۔ یاد رکھا ہے حسین دا سفیر ہونا کوئی عام بات نہیں، حسین اللہ دا سفیر ہے، مسلم حسین دا سفیر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری قوم نو میں کی آکھ رہے ہیں؟ یار امام حسین علیہ السلام دا عزادار صدوا کے ایڈا ناز ہے، امام حسین علیہ السلام دا ماتمی صدوا کے اتنا ناز ہے، امام حسین علیہ السلام دا مداح خان صدوا کے اتنا ناز ہے، تو سفیر حسین ہونا، مسلم میرا سفیر بن کے تسا کوفے جانا ہے تے ہاتھ بن کے پیا دن اتھاؤں ٹر جاواں۔ فرمیندن جڑے لا تعداد خط آ گئے مسلم ہانی بن عروہ نو خط دینا ہے، اور اس خط وچ میں مسلم تیرا تعارف بھی لکھ رہے ہاں، ہانی بن عروہ تواڈے انتظار وچ ہو سی۔ جڑے لا تعداد کوفہ والے نے خط بھیجن کہ حسین ابن علی اگر تسی مکہ چھوڑن دا ارادہ کرو تو کسے پاسے نہ جوے آئے، تسی کوفہ تشریف لے آؤ، اسی سارے امتی تواڈے نانا دے تواڈے نال ہاں، تواڈے شیعہ تواڈا رستہ ویکھ رہے نے انتظار وچ، کسے پاسے جان دی لوڑ نہیں، اسی تواڈے واسطے سر دھڑ دی بازی لا دیسائیں۔ تو حسین علیہ السلام نے خطوط دے جواب وچ ایک مکمل خط لکھیا، اور جدو خط مکمل لکھ رہا اور مسلم دا انتخاب ہو گیا کہ مسلم سفیر حسین بن کے کوفہ جانا ہے، تو سرکار مسلم دے تعارف وچ امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ لکھیا، اور میں یقین نہ لاکھ سکدا کہ آج دی مجلس نو جڑا سمجھ کے آیا ہے کہ سرکار مسلم دے نام دی مجلس ہے، اے جملہ اگر پہنچ گیا اس تے سارا سفر پورا ہو جاسی، چونکہ حسین دس رہے مسلم کیا ہے، میں کی دسنا ہے مسلم کیا ہے، جس دا سفیر ہے اس سے تو پوچھئے کہ مسلم کیا ہے۔ اگر یہ پہنچ گیا باقی ساری مجلس اضافے سن سو۔ حسین علیہ السلام نے ہانی بن عروہ لے پاس خط لکھیا اور سطر لکھی قد ارسلت علیکم، سارے شرکت کرنا بھئی باب الہوائی دا جملہ ہے، قد ارسلت علیکم، جس کو تمہاری جانب ارسال کر رہا ہوں، بھیج رہا ہوں، افضل اہل بیتی، یہ میری اہل بیت میں افضل ہے۔ مجمع دا کام نہیں ہے تھے بولنا، قوم چپ نہیں رہ سکتی، بے بہانہ رہ دری۔ اگر اسی کسی دربار تے جاویے اور صاحب مزار دی طاقت دا اندازہ ہی نہ ہوئے تو منگن دا کوئی معیار قائم نہیں ہو سکتا، کسی دی پہنچ دا پتہ ہی نہ ہوئے تو اس نو بندہ کام آکھن دا معیار قائم نہیں کر سکتا، کام اس نو آکھ دا بندہ جڑا کرا سکتا ہوئے۔ تو سمجھو کہ مسلم نے عقیل جس شہنشاہ پاک دی مجلس ہے کس عظمت دے مالکن افضل اہل بیتی، ہن اس وچ میں کتنی وضاحت کراں اور کتنی وضاحت منگدا ہے جملہ۔
کہ اس اہل بیت چو مسلم افضل ہے جس پتہ نہیں کیڑا کیڑا شاہکار رہندا ہے، جتھے سید الساجدین جیسا عابد ہوئے، جتھے علی بادشاہ دے اپنے 8 پتروں میں، جتھے اکبر جوان جیسا شہزادہ ہوئے، امیر قاسم ہوئے، جتھے لا تعداد ہاشمی جب افضل اہل بیتی، شہادت مولا دی تو آدھے سارے اندے ذہن اچھے، اور ابن زیاد نال جیڑا میرے بادشاہ دا تقرار ہویا ہے، مباحثہ ہویا ہے، وہ بھی تو آدھے ذہن اچھے، مسلم ابن عقیل دا، کہ سارے کوفہ مسلم نو جھکان دی کوشش کی تھی تو مسلم جھکیا نہیں۔ اساں ویکھیا 9 ذی الحج تو بعد حسین 15 رمضان نو خط دے اگلے پاسے سطر لکھیے افضل اہل بیتی و سکتی، یہ میری اہل بیت میں سے افضل ہے اور یہ حسین کا اعتماد ہے۔ صاحب الزمان اعتماد دی بات کر رہے ہیں جوانوں، جس تے صاحب الزمان اعتماد کرے دین بچامن واسطے، جس تے اللہ اعتماد کرے ان حسین آدن، اور جس تے حسین اعتماد کرے خود مولد اپنا جملہ وسقتی اور یہ میرا اعتماد ہے۔ سرکار مسلم گھوڑے تے سوار ہوئے، گھوڑا دوڑایا، ہانی بن عروہ دے گھر پہنچے، بڑا شاندار استقبال ہوئے۔ مسلم بن اوسجا یہ 90 سالان دے صحابی ہیں، حبیب بن مظاہر الاسدی، سلیمان بن سرد خزائی، ان سارے نے مل کے استقبال کیتا، اور خبریں پہنچ رہی ہیں کہ آج یا کل کسی بھی وقت ابن مرجانہ ابن زیاد لانتی کسی بھی وقت اس دے آرڈر گورنری دے ہو چکن، تو کسی بھی وقت دارالامارہ نو اپنے قبضے چلائے سکتا ہے۔ تو اس دے آن تو پہلے مسلم فرمایا کہ کوفہ دی مسجد دے وچ مسلمانوں اکٹھا کرو، میں حسین ابن علی دا سفیر بن کے آیا، تو میں انہاں دے درمیان پیغام حسین ابن علی دا پہنچانا چاہنا۔ میڈیا تا ہی نہیں، ٹیکنالوجی دا تا زمانہ نہیں، تو منشور دسنا آئی نا کہ حسین کی چاندن اور یزید علیہ الان کی چاند ہے۔ تو حسین علیہ السلام نے خطیب سفیر بنا کے مسلم نقیل نو بھیجیا، اور تاریخ آدھی کہ 30,000 دا رش، 30,000 بندہ مسجد کوفہ وچ حضرت مسلم بن عقیل دا خطبہ اور وہ پیغام سنن آیا جڑا دین واسطے مسلم بن عقیل کوفہ آیا۔ کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے، سر نال سر، بندے نال بندہ۔ مسلم بن عقیل واسطے ممبر لایا گیا، ممبر دے سجے پاسے جا نثار کھلو گئے، ہانی بن عروہ، مسلم بن عقیل اور سلیمان بن سرد خزائی، حبیب بن مظاہر اور انہاں دے قبائل دے لوگ۔ ہانی بن عروہ دا قبیلہ سارے تو وڈا قبیلہ ہے، اور ہانی دے دل لے چلی دی ولایت ہے۔ مسلم بن عقیل یاد رکھا ہے، تخت دیاں سیڑیاں چڑھدے چڑھدے ممبر تے تشریف فرما ہوئے، 30,000 دی آنکھ حسین دے شیر نے آنکھ پائی۔ اور یاد رکھنا میرا اس مقام تے اے جملے ادا کرنا بڑا آسان ہے، چونکہ میں یقین ہے شیعہ دا مجمع، اہل سنت دا مجمع، میں جس دا ذکر سنن آیا بیٹھا، تسی اس دا ذکر سہامن آئے بیٹھے ہو، جو ذکر کر رہے ہو تسی قبول کر رہے ہو، کسی دی جرت نہیں ذکر تے اعتراض کرے، چونکہ اطمینان سارے اپنے۔ مسلم اوتھے حسین پڑھنا ہے جتھے ادھے یزید دے طرفدار ہیں، جرت انہوں سلام کر دے جاؤ نا جوانوں۔ ہن اپنی داد پیچھے میں قوم دا حق رکھ جاواں تو میرا دل اس انصاف نو نہیں مندا، لیکن اگر بات پہنچ گئی ہے تو بس میرا سفر پورا ہو گیا۔ تو اوتھے جتھے ابن زیاد دے پروٹوکول واسطے بندے تیار ہیں، جتھے یزید دی فوج دیاں بھرتیاں کھل چکی ہیں، اور اعلان ہو گیا کہ کسی بھی مقام تے یزید اور حسین ابن علی دی فوج دا سامنا ہو سکتا ہے، تو وچ اپنے بھی ہیں تو پرائے بھی ہیں۔ مسلم نے عقیل تخت آئے اور پہلا جملہ آکھیا دارین قربان کر دے میں اس خطیب دی عزت ہے، ہر اکھ ویکھ رہی ہے کہ مسلم حسین دا سفیر بن کے اکھ دے کیین پہنچانا حسین ہے۔ پہلا جملہ فرمایا 30,000 دی اکھ چک پا کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق محمدا و علیا دلیلا لذاتہ۔ سرکار مسلم فرمایا کوفالیو حمد اس اللہ دا جس محمد اور علی نو خلق کیتا تاکہ اپنی ذات دلیل دے سکے۔ میں یار بلند کرو سنن دا جوانوں تھوڑا
دلیلا لذات ہی، جس نے محمد اور علی نو خل کیتا تاکہ اپنی ذات تے دلیل دے سکے۔ سرکار مسلم فرمایا کوفہ والو تسی جان دیو وقان سید الاکبر محمد مصطفیٰ ساری زندگی اس نال بولن اور پھر اس دی وجہ تو مخلوق نال بولن۔ اسلام دا مسئلہ ہے نا، تو تعارف اسلام دا کروایا اور سرکار دو عالم تو گل شروع کر کے حسین ابن علی تک لے کے آنی ہے بھی حسین چاندے کیے وقان سید الاصغر۔ مسلم نے عقیل علیہ السلام فرمایا اور سید الاصغر یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ساری زندگی توحید دے دشمن مارن۔ کوفہ علیہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی عدالت تواڈے سامنے، علی دے فیصلے تواڈے سامنے، علی دی حکومت تواڈے سامنے۔ علی ابن ابی طالب نے دین اور شریعت اور امت دا تحفظ کس رنگ وچ کیتا تواڈے سامنے، خوارج نال جنگاں کیویں کیتیاں تواڈے سامنے، اسلام نو بچایا کیویں تواڈے سامنے۔ اور یہ کوفہ اے سرکار مسلم دیاں باتن، سرکار مسلم فرمایا اے او کوفہ ہے جتھے امیر المومنین شاہی کر کے گئے اور تسی پورا کوفہ گواہ ہے کہ علی کدی بھی اپنے دشمن نو نہیں ماریا۔ ایک یزید دا طرفدار کھڑا ہو گیا، اسا کہ مسلم کدی علی اپنے دشمن نو نہیں ماریا۔ فرمایا میں تن جاندا تو وہ نو تو آدھا علی اپنے دشمن نال نہیں لڑیا، یاد کر جدا 19 رمضان علی قاتل نو شربت پلایا ہا۔ علی ابن ابی طالب جنگ صفین اپنی ذات واسطے نہیں لڑے، اللہ دی ذات واسطے، اور محمد دے بعد دین علی دے حصے وچ اور علی دے بعد دین حسن دے ہتھ وچ آیا۔ حسن امیر نے امت دی بہت بڑی تباہی و بربادی تو بچان واسطے ہر ضروری اقدام حسن امیر نے کیتا جس دی ضرورت آئی۔ حسن امیر نو زہر دے دیتا گیا۔ 50 ہجری تو بعد دین دی باغ دور حسین ابن علی دے ہتھ وچ 10 سال حسین ابن علی نے تواڈا انتظار کیتا ہے، ہن تساں خط لکھیں تو میں حسین دا سفیر بن کے کوفے آیا۔ فرمایا کوفہ والو حسین بیت اللہ وچ تواڈا انتظار کر رہا ہے، اور خبر کوفہ پہنچ چکی ہے کہ ابن مرجانہ بھی کسی وقت اپنے لشکر دے نال دارالامارہ نو اپنے کنٹرول وچ لے سی۔ تو فرمایا ہن سوچو نہیں حسین دا ساتھ دیو، حسین دا ساتھ دیو۔ کسی آقا جی یزید دی طرفوں میں بڑے بڑے مال دی پیشکش بندیاں نو ہو رہی ہے۔ اے جملہ سرکار مسلم دا میں دارین قربان کر دیواں۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے فرمایا ہے فے اس بندے تے جیڑا وبا بھری موت پیچھے نور بھری زندگی دا انکار کر گئے۔ یزید نو کیا کیا؟ وبا بھری موت اور نور بھری زندگی۔ فرمایا کوفہ والو ونڈ آپ کر لے وے، حسین دا تجھا ساتھ دینا ہے یا یزید دا ساتھ دینا ہے؟ سرکار مسلم نے عقیل نے فرمایا یاد رکھے آئے جیڑا شراب پی کے تخت بہ کے لوگاں نو گالی گلوچ کرے اس نو یزید آدن، جیڑا اللہ نال سرگوشیاں کرے اس نو حسین آدن۔ ہاں سرکار مسلم دے جملے۔ فرمایا جیڑا جانوراں نو لڑا کے خوش ہوئے، جیڑا جانوراں نو لڑا کے خوش ہوئے اس نو یزید آدن، جیڑا قرآن چو کلام کرے ان حسین آدن۔ سرکار مسلم دگلا جملہ فرمایا کوفہ والو یاد رکھا ہے خلاصہ وجود حسین۔ لوگاں کہ جی اس دی سمجھ نہیں آئی، سرکار مسلم فرمایا یاد رکھا ہے اس وجود نو پھیلا دیو، 1.25 لاکھ نبی بن دن، 1.25 لاکھ اوصیاء بن دین۔ یاد رکھا ہے محمد علی سیدہ حسن اور حسین بن دین۔ فرمایا یاد رکھا ہے اس وجود نو پھیلا دیو تا فرشتے بن دین، اگر اس سارے وجود نو کٹھا کر دیو تا تنہا حسین ابن علی بن دین۔ اللہ توڑے زندگی دراز فرماوے۔ سرکار مسلم نے عقیل علیہ السلام دے خطبہ جوانوں اور تاریخ گواہ ہے کہ اس خطبے دے بعد سرکار مسلم نے عقیل نے اپنے سجے ہاتھ نو بلند کیتا، اور بڑی آسان عربی ہے، اپنا ترجمہ خود ہی کر رہی ہے، لطف لینا کیا کیا کیے۔ سجے ہاتھ نو بلند کیتا چونکہ اس خطبے دے بعد لبیک یا حسین لبیک یا حسین دیاں صداواں
مسجد کوفہ چ لگنیاں شروع ہو گئی ہیں، اور زمانہ یاد رکھے لبیک یا حسین آ کے نس نہیں جویندہ. حسین بادشاہ دی کچاری چ لبیک یا حسین آ کے پھر نسن والی جا نہیں راندی. جویں کعبے وچ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، اوتھے بھی لبیک آ کے نسنا نہیں ہے، چونکہ حاضری دے آخری معیار دا نام ہے لبیک. کوفہ میں آ کے لبیک یا حسین لبیک یا حسین، تو جتھے حسینیت نو لوڑ پئی سارے نس گئے. تو لبیک جدو بھی آکھنی ہے جوانوں لبیک یا حسین ایسا آکھنا ہے جس سے فرار نہ ہوئے، جس سے قدم پیچھے نہ ہٹے. جدو بندے آکھیا لبیک یا حسین لبیک یا حسین، ویکھنا عظمت سرکار مسلم دی، ویکھنا دارین قربان کرنا. سجے ہاتھ نو بلند کیتا تو فرما یا ایھا الناس ھذا ید الحسین. لوگو یہ حسین کا ہاتھ ہے. سرکار مسلم نے عقیل نے فرمایا اس ہاتھ نو حسین دا ہاتھ سمجھ کے بیعت کرو. بات پہنچ رہی ہے نا جوانوں؟ اس ہاتھ نو حسین ابن علی دا ہاتھ سمجھ کے بیعت کرو. یاد رکھا ہے جدو بیعت دا نام آیا تو جڑے یزید دے حواری انہوں نے شور مچایا، انہاں کہا جی ابن زیاد آ رہا ہے اس دی بھی گل سن لو، یزید کی چاند ہے، پھر فیصلہ کرنا حسین والے پاسے جانا ہے یا یزید والے پاسے جانا ہے. فی الحال نماز دا ٹائم ہونا لے، اذان دیو ساری مجلس بھول جانا، اے جملہ حسین دے سفیر دا نال لے جانا. مزدنا کیا اللہ اکبر، تو اس ٹولے دے طرفدار مسجد والے پاسے ٹر پے. مسلم نے قیل دے چہرے تے جلال ہے، فرمایا نمازیوں رک جاؤ. نمازی مسلم مال ویکھیا جلال چاہ کے فرمائی یاد رکھو نماز کا چراغ حسین. دارین قربان کر دے ماں. نماز کا چراغ حسین. اور جیڑی اگلی گل آکی ہے فرمایا ہوئے جیڑیاں حسین نو کنڈ کر کے پڑھ دے پئے ہوئے نہ نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں ہے. مسلم ابن عقیل نے فرمایا چونکہ نماز روح نماز اصل نماز تو آڑے انتظار کعبے وچ، جیڑیاں حسین ابن علی نو کنڈ کر کے سرکار مسلم دے جملے نے حسین ابن علی نو کنڈ کر کے جیڑیاں نمازاں تسی ادا کر رہے ہو اگ پئی بندی ہے. نماز دا چراغ حسین ہے. جس نماز چراغ نہیں ہو اندھیرا ہے. کسے آکھیا جنت دا لالچ صدقے ہو جاواں. مسلم بن عقیل فرمائے جنت جانا چاہندے ہو حسین دے گھوڑے دے پیچھے ٹر پو، مرتجز دے پیران دی دھوڑ تو جنت دے دروازے تائیں لے کے جائے. سبحان اللہ. تو مشن واسطے انسان دا اس طرح حاضر ہونا یہ ساڈے واسطے سبق ہے کہ وقت امام دی نصرت اور حمایت کس انداز وچ کیتی جاوے، کس معیار تے کیتی جاوے. مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے جتنی تبلیغ کی تھی پھر رات دے ٹائم ملون ابن زیاد دارالامارہ نو اس قبضے چ لیا. 18,000 بندے بیعت کیتی گئی. ہانی بن عروہ دے گھر مہمان ہو گئے، لوگ دوڑ گئے. ابن زیاد آمن دی دے رہی، ادھے تو زیادہ دنیا تو سے وقت چھوڑ گئی ہے مسلم. ہاتھ تے بیعت کر کے امام حسین علیہ السلام دی بیعت توڑ کے دنیا نس گئی ہے. تو پریشان ہیں ہانی بن عروہ اور مسلم، اور دعا دی مرضی ہے بے کسی طریقے چونکہ ابن زیاد دے آمن نال لوگاں دے رنگ تبدیل ہو گئے، بالکل لوگوں نے رابطہ منقطع کر دیتا ہے. تو کسی طریقے سے کوشش کر کے امام حسین علیہ السلام نال کسی منزل تے شامل ہو جاویے. سرکار مسلم دا اگلا جڑا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح مسلم موسجہ، حبیب بن مظاہر، ہانی بن عروہ اور مسلم یہ چارے بندے کسی نہ کسی طرح نکل کے مدد حسین واسطے پہنچ جاوے، چونکہ حسین تنہا ہے. حسین ابن علی دی حفاظت کرنا اور ساڑی اولین ترجیح ہے کہ حسین ابن علی نہ مارے جامن. حسین ابن علی اگر مارے گئے تو اسلام دے نظام دا پھر کون ضامن ہو سی؟ یزیدیت دا غلبہ ہو رہے ہے.
لیکن یاد رکھے ہانی بن عروہ نے بلایا، ابن زیاد نے اپنے محلے دارالامارج، کوئی مسلم دی خبر ایجنسیاں نے دسے ہے مسلم تیرے گھر رہے، اس کہ نہیں میرے گھر مسلم نہیں ہے۔ ایک ماکل نامی شامی حرامی دی ڈیوٹی لائی گئی بے تو علی دے شیعہ دا لبادہ اوڑ کے خمس دین دے بہانے پتہ کر مسلم ہانی دے گھر ہے یا نہیں۔ بڑے دیاں تک کہ مسجد کوفہ چ نمازاں پڑھدا رہیا، مسلم ابن اوسجہ دے نال آ کے بویا، جھوٹا گریا کریا، روے ہاں، گڑ گڑاوے ہاتھ، پھر دعا سناویا مسلم ابن اوسجہ نو کہ میں حسین دا سفیر مل جاوے، میں خمس دینے۔ 3 دن بعد مسلم اوسجہ اس نو نار رلا کے ہانی بن عروہ دے گھر لے آئے، مسلم نو خمس اس دیتا، اے ملون سدھا اس دے دربار اچ گیا، ایسا کہ میں خود مل کے آ رہے ہیں، مسلم ہانی بن عروہ دے گھر رہے، دوبارہ پھر ہانی دربار اچ بلایا۔ ہن جدو ہانی بن عروہ دربار اچ آئے میرے شیعہ سنی بھائیوں، تو اے ماکل سامنے آ گیا۔ جدو ماکل سامنے آ گیا تو راز کھل گیا کہ میں اپنی اکھاں نال ہانی بن عروہ دے گھر مسلم بن عقیل نو ویکھ کے آیا، میں صدقے ہو جاواں، مکی منزل تے ہانی بن عروہ تلیاں مل کے آدھے حسین تیری اپنی قسمت۔ ہانی بن عروہ دا قتل ہو جانا یہ بھی بڑا وڈا درد ہے جوانوں ساڈی قوم واسطے۔ ہانی بن عروہ نو اتنی تکلیفاں دتیاں گئیاں جتنی مسلم ابن عقیل بادشاہ نو دتیاں گئیاں۔ جگر مسلم ابن عقیل وڈے گھر دا وڈا فرد آئی تو یہ بھی امت دے ایک بہت بڑے قبیلے دا سردار ہے ہانی بن عروہ۔ میں تو کتاب پڑھے بھی 12 ہزار تک مسلح افراد تا ہر وقت ہانی بن عروہ دے نال راندے، اتنے بڑے قبیلے دا سردار ہے۔ ہانی بن عروہ دا قتل ہو گیا، جڑے بندے سرکار مسلم نال جنہ گھراؤ کی تو ہے دارالامارہ دا، انہاں دے سردارن بلا لیا، پیسے دیتے، سونا دیتا ہو، پھر جیڑا سردار اپنے قبیلے بلانا چاہوے ہو چھت تے چڑھدا ہے دارالامارہ دی، وعدہ بس ساڈا انہاں دے نال کمپرومائز ہو گیا ہے، اسی یزید دا ساتھ دینا ہے، مسلم نو تنہا چھوڑ دیو۔ مسلم ویدھے رہے، سرکار مسلم دے کھلوتیاں لوگ چھوڑ کے ٹر دے رہے مسلم نو۔ اور جوانوں سارے تو وڈی درد علی پتہ کی گل ہے؟ سارے تو وڈی درد علی یہ گل ہے جتھے ہزاراں بندے مسلم دے نال ہیں نا، عصر دے ٹائم میں جس ٹائم میں پڑھدا پیا صرف 400 بندہ مسلم نال رہ گیا ہے جنہ گھراؤ کی تو یہ بس۔ ہون سرکار مسلم نے فرمایا انہیں اتھے کھلونا نہیں بندا، کسی بھی ٹائم حملہ ہو سکتا ہے، میں کربلا پہنچنا ہے، ہر حال میں حسین ابن علی تائیں پہنچنا ہے، میرے نال غداری ہو گئی ہے۔ مسلم ابن عقیل ان کوفہ دی گلی عصر دا ٹائم ڈھلیا ہے تے مغرب شروع ہو گئی ہے، اور میں صدقے ہو جاواں مغرب دیاں اذاناں ملدیاں پیاں کوفہ دی گلیاں چ حسین دا سفیر ہے۔ تے جڑے بندے پچھن سرکار مسلم دے ہن انہاں دی تعداد گھٹ کے 30 یا 40 رہ گئی۔ تاریخ آدھی اگے کہ مسلم ٹردے جا رہے ہیں تے پچھو گلیاں وچ نا لوگ لکدے جا رہے ہیں، ٹرے ہوئے پچھن سرکار مسلم دے، لیکن مسلم پچھو نہیں مڑ کے ویکھ رہے، پتہ آنے، لیکن ہویا کہ یہ لوگ مسلم تنہا چھوڑی جا رہے ہیں۔ جڑے ویلے مؤذن اذان مکائیے نا تو مسلم آدن میں نماز شروع کی تھی، جدہ مغرب دا سلام پھیریا تو میں تنہام تے کوفہ دیاں گلیاں کوئی میں صدقے ہو جاواں، امیدارین قربان کر دے۔ اگر کوئی میرے اہل سنت بھائی آئے بیٹھے تاجون اندازہ تو ہویا ہو سی نا کہ سرکار جڑا پہلی مرتبہ مجلس سے چاہیں بھئی آج جالا رون تے ماتم ساڈا کیوں ہے، امام حسین بادشاہ دے سفیر نال ہویا کیے تنہا مسلم ابن عقیل کوفہ دیاں گلیاں فوجاں گشت کر رہی ہیں، اعلان ہو گیا جس دے گھر وچ مسلم ملیا گھر جلا دیتا جائے گا، زندہ یا جنازے دے رنگ جڑا مسلم لیا سی منہ منگیا انعام دسائیں۔ مسلم ایک توہ نامی عورت دے گھر دے باہر آ کے دیوار دی ٹیک لائیے، عورت آدھی میں اپنے بیٹے دا رستہ ویکھن کان میں دروازہ کھولیا، مگی تمہید مصائب پڑھیے، آدھی جی میں دروازہ کھولیا نا تو میں نے ایک بڑا خوبصورت جوان ہائی کوئی بہادر پاسے نال تلوار بھی اس، لیکن پتہ نہیں وہ انج کیوں رو رہے آئی، آدھی میں گھبرا گیا، قریب جا کے میں ویکھے تو میں نہ دمائی میں پانی تا پلا، کوئی ایسا شفیق لہجہ ہے پانی منگن دا، یادی میں فوری دوڑیاں میں جام بھر کے بھلا ہوئے سے ایو پانی آئی جڑا مسلم پیتا آئی سامنے کر کے پہ یادی بسم اللہ دی، کوئی ایسا عظیم جوان اس بسم اللہ پڑھ کے پانی پیتا، جدہ پانی اس ہٹایا نا تو اندی اکھاں وس پئین،
آدھی میری جرت نہیں پئی میں اس تے سوال کراں، کسے وڈے گھر دا فرد لگدا ہی۔ آدھی جدو میں اندر آئی ہاں نا ویڑے وچ بھی میں سکون نہیں آیا، کیڑا ویلا ہوئے میں باہر جاواں میں ویکھاں او جوان بیٹھا ہے یا چلا گیا ہے۔ آدھی جے میں گئی ہاں نا تو ہن دیوار دی ٹیک لا کے نا چہرہ آسمان المو کر کے پیادا دھوکا ہو گیا ہے۔ واہ بھائی واہ۔ اگلا جملہ بھی جوانوں توڑے حصے دا ہے، قریب آ کے پیا دی جوان رات ہو گئی ہے تیرا گھر کوئی نہیں۔ میرے شیعہ سنی بھائیو ٹھڈا سا بھر کیا دے مائی میرا او گھر ہے جتھے قرآن نازل ہوندے۔ تڑپ گئی ہے تڑپ کے پیا دیئے میں بھول دیاں یا تو حسین دا سفیر مسلم ابن عقیل ہے۔ فرمایا تے ٹھیک پہچانے ہیں، کوفے آلیاں میں نہیں پہچانے ہیں۔ مولا اے توڑی کنیز دا گھر ہے، اندر تشریف لے آؤ، جگہ جگہ تے فوجاں ٹوری ہوئیں، حسین دا سفیر مل جاوے، حسین دا وکیل مل جاوے۔ مولا توڑی تلاشی ہو رہی ہے، تلاش کر رہے ہیں تو ان مسلم بن عقیل فرمائے متا میری وجہ تو تیرے گھر ہوتے ظلم کریں، میں شریف گھرانے دا فرداں، میں نہیں چاہندہ میری وجہ تو کسے دی دھی دی چادر لے جاوے۔ توڑی ہائے کیوں نکل گئی ہے چکوالا لیو ارمان ہے جیڑا دویاں دیاں دھیاں دا ایڈا حیا کردہ اپنیاں کوئی کسے ملک چرول کے مر گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چل اپنے کسے غم میں چاہے نہ کرو، محمد و آل محمد پاڑے ترازی ہوئن۔ آدھی میں ایک بستر علیحدہ کمرے چ بچھایا ہے تو نہ تڑپ کے فرمائے بستر سمیٹ دے مسلح بچھا، ہو سکتا ہے میری زندگی دی آخری رات ہوئے۔ اس ملونہ دا ایک بیٹا جس دا نام تاریخ بلال ملے ہے، اے ملون شرابی آئی، اے رات دے ٹائم آتا ہے میں گھر آئیں تو میری ماں ایک کمرے وچ بار بار آ رہی ہے تو جا رہی ہے، بار بار آ رہی ہے تو جا رہی ہے۔ یاد ہے جی میں ویکھے ہے تو حسین دا سفیر مسلح تے عبادت وچ مصروف ہے۔ اے پھر محمد بن اشعث کندی کول گیا جوانوں، محمد بن اشعث کندی نو اس ادھی رات لے جگا کیا کیا کہ مسلم ساڑھے گھر رہے، اس ابن زیاد نے اطلاع دیتی 1000 بندے دا لشکر مسلم دی گرفتاری واسطے توا دے گھر نو محاصرہ کیتا ہے، گھیرے ہے۔ جی میں گھوڑیاں دے ٹاپاں دی آواز آئی ہے نا، پہلے اٹھیا تے پڑھدا بحول اللہ قوت ہی اقوم و اقود، جدہ گھوڑے دے ٹاپا تے تلواراں دی آواز سنی ہے نا اپنی تلوار چاہ کے پڑھے اسکالو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اوہ میں صدقے ہو جاؤں، امیدارین قربان کر دے ماں۔ جوانوں یاد رکھیا ہے سرکار مسلم بن عقیل دے صرف اگر میں مسائب پڑھنے شروع کر دے نا صرف مسائب تو جتنا وقت مجلس دا ہوندہ ہے صرف مسائب گزر جاوے، یعنی پہلے جملے تو ماتم شروع ہوئے تے آخری جملے تائیں ماتم ہی ماتم۔ اے جتھے اسی مقیننے ہاں ایتھو دا مسائب دا آغاز پہ ہوندہ ہے۔ خدا دی قسمیں مسلم او غریب ہے جن دی کئی دہاڑیاں تک لاش کوفہ دیاں گلیاں چ پھرائی گئی ہے۔ ہانی پہ نروا اے او مظلوم ہے جس دی کئی دہاڑیاں تک لاش بازاراں وچ پھرائی گئی ہے۔ اور میرے بھائیوں اگلی بات بھی تسی ذہن وچ رکھیا ہے، ہانی بن عروہ مسلم دی لاش 12 ذی الحج نو عید دے تیسرے دن کوفی گئے انہوں جا کے ابن زیاد نو آکھیا ہے، انہوں آکھے ابن زیاد ساڑھے بچیاں کھیڑنے گلی وچ لاشاں پئیوں ہوئیں تو آنکھو تا امام زمانہ دا وین سناواں، بادشاہ دا وین سناواں۔ شہنشاہ فرمیندن میرا سلام کوفہ دے او شہید تے جس دا گوشت کوفہ دیاں گلیاں تقسیم ہو گیا۔ مرحبا مرحبا شاءاللہ پڑھے کسے غم میں چنو رو وہ صاحب کنار بھی آکھیا گیا، اور اگر کنار دا ترجمہ کر دیتا جاوے تو خدا دی قسم ہے کنوں چ خون باہر آ جاوے۔ تو پھر تیسرے دن 12 ذی الحج نو ہانی بن عروہ تے مسلم بن عقیل بادشاہ دیاں لاشاں چاہ کے کوفہ تے جنگل وچ رکھا ہے، میں پیادہ رکھا ہے۔ اگر اس آخری محلے چو لاشاں دا گزرن پڑھ دیتا جاوے تو ساڑھا اپنے ہی جگر پھٹ جاوے۔ اور اعلان کرایا ابن زیاد کسے کوشش کی تھی مسلم دی لاش دفن کرن دی جہانی بن عروہ دی، اسی ہاتھ کٹ دیسائیں، گھر ہویا گھر جلا دیسائیں، جوان ہوئے سر قلم کر دیسائیں، عورتوں ہیاں تو چادرہ لا لیسائیں۔ کون جاوے
ہر کوئی خاموش ہو گیا، سارے دی غیرت مر گئی۔ 3 دن جنازے۔ میرا سارے مجمع تے سوال ہے، کدی مسجد دی دیوار نال بھی کدی قبراں بنیاں؟ واہ بھائی واہ، جڑے زوار ہو کربلا دے کوفہ دے، تو انہاں دوواں دیاں قبراں دیوار نال کیویں بنیاں؟ آؤ جوانوں میں دساں، جدو 3 دن گزر گئے نا تے سارے ہاں دی غیرت مر گئی، تے کسے نہ لاش اسلام دا حکم ہے جتنا جلدی ہوئے لاش نو ہاتھ بھی نرمی نہ لاؤ تے دفن بھی جلدی کرو۔ 3 دن دے بعد ادھی رات لے جدہ سارے کوفی ستے ہویا نا، ایک دروازہ کھلیا۔ جوانوں کس دا دروازہ ہے؟ حبیب ابن مظاہر الاسدی دا دروازہ۔ ہو سکتے اس تو اگے من پڑھن دی لوڑ ہی نہ پوے۔ حبیب دا پتر آئی نہیں، بھرا آئی نہیں، بیٹا آئی نہیں، کون آئی؟ حبیب دی بڑھڑی زوجہ، مردان لی پگڑی بدھی ہوئی ہے، مردان لا لباس پایا ہے، ہاتھ چھ کئی چاہی ہوئی ہے، آباد اندر کئی چھپائی ہوئی ہے، تے لکدی ادھی رات لے ہانی دے گھر آئی ہے۔ اس دی بیوی دا موڈا علاقہ دی جاگ میرے وہڑے چھ زہرا آئی ہوئی ہے۔ مرحبا جندے وال کھلے ہوئے رو رو کے پیا دی، کوئی دفناؤ میرے پتر دے وکیل دی لاش۔ مرحبا مرحبا مرحبا، شاءاللہ اپنے غم میں نہ رو۔ میرے ویڑے وچ سیدہ دے وین آ رہے ہیں، میرے ویڑے وچ بنت نبی آئے ہوئے ہیں، اور انہاں فرمائے کوئی میرے پتران دے جنازے دفناؤ۔ تو اس نے بھی پھر مردان لا لباس، ہانی بن عروہ دی بیوی نے بھی مردان لا لباس۔ مولانا محمد امیر ادیب صاحب نو مالک شفا صحت عطا فرماویں، اور دیگر جتنے علیل مالک صحت شفا عطا فرماوے، سب دا دعا گواں، سب نو دعا کر کے جا رہے ہیں۔ اوکھی دعا دل چ رکھے باب الحوائج دی مجلس سے وین دو کرنے انج روزیں جویں مسلم دیاں دھیاں چاندیاں۔ انہاں وقت کئیاں چا لیاں، مرداں لے لباس نہ پائے ہوئے تے وقت ٹر پئیاں۔ اندازہ کرو آج تو 1400 سال پہلے دا زمانہ ہوئے، جنگل ہوئے، 2 مستوراں ہوئے تے لبنیاں لاشاں ہوئے۔ لاشاں او لبنیاں ہوئے شیعہ سنی بھائیو جڑیاں زخمی ہوئے، سر نال نہ ہوئے، خوشبو تے ٹر پئیاں۔ یادیاں نسی ٹر دے جدو جنگل وچ پہنچیاں تے لاشاں چو خوشبو تے نور پہ نکل دائی۔ سارے تو پہلے تے نہ مرداں لیاں پگڑیاں لائیاں تے وال کھول کے وین کر کے کن کدی تیریاں دھیاں ہوئیں نا۔ مرحبا کوئی آدھی کدی تیری وارث رکیہ ہوئے ہاں، بھلا ہائے کرنا اللہ کوئی رو کیا دی ارمان ہے تیری دھی ہوئے ہاں۔ روانا لیو ہانی بن عروہ دی لاش، جملے چ قیامت ہے۔ ہانی بن عروہ دی لاش، ہانی بن عروہ دی بیوی بڑی اوکھی کانڈ تے چاہیے، مسلم دا قادہ ہی ڈھیر سارا تے زخمی بھی ڈھیر سارا۔ حبیب ابن مظاہر الاسدی دی زوجہ بڑی اوکھیں ہو کے نہ مسلم دی لاش کانڈ تے چاہیے۔ ماتمی نال میری گل لے تے ان دے منہ چوئی ہو جیا وین نکلے نہ تڑپ کے مسلم دی لاش مٹی تے جھن پئیے، چیندی جاتے پیا دیئے کدی آج غازی ہوئی ہاں بھرا عباس ہوئے مسلم رول کے تا واہ واہ۔ جڑا مسلم تے ہائے نہ کرے بے شک غازی سرکار دی شہادت نہ روے۔ مسلم او غریب جن عباس ڈھائی مار کے رننے میں دارین قربان کر دے وہاں۔ سرکار مسلم ابن عقیل علیہ السلام میری قوم شیعہ گلی وچ آئے اور ایسا حملہ ہاشمیت تو تلوار لینا یا ہاشمیت تو زین چھڑامنا ہے کوئی آسان نہیں۔ ایمیں 9 لاکھ اکٹھا ہو گیا۔ اگر جس تعداد امام حسین علیہ السلام نے دشمنوں مارے، امام حسین علیہ السلام جس تعداد مارے چنگے بھلے شیعہ نو دس دے تو ہو سکتے ہو بنا برداشت کر سکے بھئی اتنے بندے امام حسین علیہ السلام مارے نا۔ جب کس بات دی تحقیق کربلا میں کر کے آیا کتنے مارے حسین علیہ السلام، اور 24 لاکھ تک دی روایت ہے بھی 24 لاکھ بندہ کربلا حسین نو مارے نہ آیا ہی۔ ہاشمی زین چھوڑ دے ہی نہ، 70,000 تا امیر قاسم نے مارے، 28,000 علی اکبر نے مارے، تو 1,000 بندہ تاریخ آدھی مسلم کنانو دیواراں تے ماریا، کنانو سر ٹکرا کے سر پھاڑ دیتے، مار دیتا، ٹکڑے کر دیتے۔
مسلم نے 1000 بندہ مار دیتا. محمد بن اشعث پھر دوڑے, اس آکھے وہ بندے تیرے مار دیتے مسلم. اس آکھے کتنے مارن والے گلڑن والے کتنے؟ انہوں نے کہا تنہا. اوے میں صدقے ہو جاؤں. اس آکھے ایک بندے نے 1000 مار دیتا, پھر 1000 دا لشکر. پھر یہ آکھنا بڑا ہی سوکھا ہے, سننا بھی بڑا سوکھا ہے. 4000 بندہ مسلم ابن عقیل نے تہ کیتا ہے. ان آنکھیں انج نہیں لاندا, گڑا خود ٹوا کھٹیا گیا, چونے اور پتران نال بھریا گیا, مسلم نو گھیر کے گڑے وچ سٹیا. اوے میں صدقے ہواں, سرکار مجھے تو گڑے وچ ڈٹھے نہ تلوار نہیں چھوڑی, چھت تے کھلوتی ایک عورت ہے جندے ہاتھ وچ وزنی پتھر ہے. پڑھ دیواں یا لکاواں؟ بولو جڑے کالے لباس جوان. اوے میں صدقے ہواں, جس سر تے مارن دا ارادہ کیتا ہے اس ویلے مسلم رو کے پیا دین حیا کر, میں کوفہ والےاں دا مہمان ہاں. یا زہرا یا سیدہ. گڑے وچ گرے ہوئے ڈھٹے ہوئے بھی سرکار مسلم بن عقیل علیہ السلام دے قریب کوئی نہیں جا رہا. تاریخ آدھی ہے انہاں کہ مسلم اسی تے نمان دینے, ابن زیاد تیرے بارے جیڑا فیصلہ کرسی سانو منظور ہے, لیکن مسلم تو تلوار سٹ دے. مسلم فرمائے تسی میرے پیر دی بیعت کر کے چھوڑ گئے ہو, تواڈے تے یقین کیویں کرا؟ محمد بن اشعث ملعون حرامی نے آکھیا میں اللہ ضامن دینا تو امان وچیں, توحید تے توتے نہ جانا قربان ان نہیں کیتین. مسلم تلوار گڑے تو باہر سٹیے, سمجھو تو اس تو وڈا جملہ کوئی نہیں. مسلم تلوار سٹیے, کسے گل وچ رسیاں پا لیا, کسے ہتھا وچ رسیاں پا لیا, کسے مسلم نو ماریا, کسے والا تو نپیا. او شیعہ سنیو قیامت دا منظرہ, مکے ال منہ کر کے مسلم آدھے حسین میرے نال دھوکھا ہو گیا. انہا اللہ ضامن دے کے انہا میرے نال دھوکھا کیتا. میں ان پڑھ نہیں سکتا جو سرکار مسلم نو کس رنگ اچ دربار تک لے کے آئین. طریقہ دیے زخمی بپھرے ہویا شیر حسین دا, کئی سو بندے سجیوں رسیاں نپیوں ہویاں, کئی سو کھبیوں نپیوں ہویا. ابن زیاد نو انتظار آئی, ویکھا تو صحیح وہ جری ہے کیڑا, وہ جنگ جو ہے کیڑا جیڑا ہے کتنے تے کافی ہویا. مسلم دا پہلا قدم دربار چایا, منہ چرات پہ باندھی آئی, پیشانی پھٹی ہوئی آئی, سارا بدن پاک زخمی آئی. ہوئے میں تس دا روح جائی, پیاس دا روح جائی, پانی منگیا تو گزالم مار دیاں. ماتمی نال گلے سامنے آکے پہ دے تو مسلم ہے؟ فرمایا ہاں میں مسلم ابن عقیل ہاں. عادت سلام کیوں نو کیتا؟ جاندہ نو میں امیر ہاں کوفے دا. فرمایا او ظالمہ واللہ مالی امیر سوال حسین, میرے امیر دا نام حسین ہے. دشمن دے دربار حسین نو امیر صدیا, دربار ایک زخمی پاسے علی بی بی آئیے, ہائے کرنا لے رو کے پیا دیے. مسلم جا وعدہ ہو گیا تو معاشر تائیں امیر صدیندہ راسیں. واہ بھائی واہ, جدہ پوری دنیا میرے حسین دی دشمن ہو گئی, او میرے غریب نو امیر صدان آلا تو معاشر تائیں امیر صدیندہ راسیں. اس ظالم نے تحریر لکھی عادت دارالامارہ دی چھاتے لے جاؤ, سر تن تو جدا کر دیو. سر میں معافی دیوئے جڑے سادات بیٹھے ہو, سر باب کوفہ تے لٹکا دیو. لاش زمین تے سٹن تو پہلے اعلان کراؤ جنان دے مسلم مارن. ہائے اوہ میں صدقے ہو جاواں, جنان دے مسلم مارن. اگر انہاں بدلہ لینا ہے نا تو او دارالامارہ لے بازار چاہ جاؤ. میں لکاما نہیں, علی دے پتر دا مصائب ہے. علی بادشاہ دیاں دھیاں دا تا چلو امتیاں سے نہیں پڑھ سکتے, علی دے پتر دا تا سنو. اور تو ساڑھے اہل سنت بھائی اتنا مصائب پڑھ رہے ہیں, کھول کے روایتاں پڑھ رہے ہیں. اسی تو پھر ساڑھی تا ڈیوٹی نہ دے مصائب پڑھنا ہے, لیکن موڑ بھی کاج کے پڑھساں. جدہ مسلم دارالامارہ لے پاسے لے کے گئے نا, کسے بڑی اوکھی جائی جا تو نہ پہ ہویا نے, ہاتھ مسلم دے بدھے ہویا نے. ماتمی نال میری گلے رومانا لو, جدہ مسلم دارالامارہ دی چھاتے آئے نا تینا کہ مسلم سر جھکا. بقیر بن حمران ملعون قاتل مسلم بن عقیل دا, ایسا کہ مسلم سر جھکا, جواب سنے آئے حسین دے شیر دا. فرمایا ظالم جے جھکانا ہوندہ, اوہ میں صدقے ہو جاواں تو اتنا مرینا آئی میں.
فرمایا میں سر جھکاواں کل تسی حسین نو آکھو کہ مسلم دا سر ساڈے سامنے تسلیم خم ہو گیا. فرمایا کھلوتے دا ہی کٹنا نے پہلا وین جس تے مور علی دیا دھیاں دی انہاں مسلم نو جھکان کان مارنا شروع کیتا ہے یا بہناں دے خیمیاں چ روندا یا حسین ٹریا ہے. ہائے ضرور کر دے جوے آئے کوفال بھجے آئے تے بائیں بدھا کیا دے ہائے میرا تسا بھرا. چار محرم ہی 5 دی رات ہی چندیاں دا مہمان زینب عالیہ دا بھرا. ہائیو میرا مسافر بھرا، ہائیو میرا پیاسا بھرا، ہائیو میرا پردیسی بھرا. ازادارو بھرا نو این تڑپ دا ویکھے نا علی دیاں دھیاں نو کئی بھول پائے گئے. ہل چل مچ گئی ہے خیمیاں دے اندر دارین قربان کراں. سجاد دوتے آک جھڑیاں سجاد او بھی امام ہے تو بھی امام ہے. ونج بابے تو پوچھتا صحیح بے موسمہ کیوں تڑپ کے رننے کوفے والے پاس سے کیوں تیز قدم چاہ کے دوڑے ہے میرا بھرا حسین. آدھی بھائی والا پھوپھیاں دے سامنے سجاد نہیں رویا لیکن جدہ بابے دے سامنے آیا ہے نا سجاد بھی رننے حسین بھی رننے تے گل جبائیں پا کے پیادہ بابا تیرے بھرا دے بڑے ارمان وسدا رہیں وسدا رہیں وسدا رہیں. او میں صدقے ہو جاواں بابا تیرے ویر دے بڑے ارمان ہیں مسلم دے بڑے ارمان ہیں. رو کے پیا دن سجاد ویدھا پہ ہے نا کتنا پہ مرین دن تو میرا امام پتریں کوئی میں صلاح دے کتنا ظلم پہ کر دن میرے بھیراتے. سجاد ہتھ بن کے پیا دے بابا مرین دے تاں پہ جو چاچا دے سار سوائے حسین دے کسی دوئے دے گو جھک نہیں سکدا. بابا مہربانی کر آخری ویلا میرے چاچے دا کچھ تسوکھا ہو جاوے. اجاز امامت نال دارالامارہ دے سامنے آؤ مسلم نو زیارت کراؤ کتنا ماتم ہوئے تے حق ادا ہوئے. حسین اجاز امامت نال مسلم دے سامنے مسلم بیٹھا گیا ہے سارو جھکدا گئے. سیادہ دنا مارو اندیاں دھیاں رل گئیاں سیادہ دنا مارو کالی دادییں سیادہ دتسا نہ مارو رکیہ دا سردار یا زہرا باب الحوائج مسلم باب الحوائج مسلم دعاواں منگ دے ہوئے آئے. سیادہ دنا مارو حسین دا بھجائے آئے کر کے رومانا لیا سجاد سامنے کئی باری حسین اٹھے آئے تے جھنیاں ہیں کوئی ایڈا اچھا حسین رونن حسین دے وین بھینا سنے دھیاں سنے دائیاں نے سنے ہر کے سنے پر جی میں المال عباس. اوہ میں صدقے ہو جاواں یا زہرا آوازاں دے مولا رو نہیں نوکر بھجدان دئی عباس آتے تلوار چکر دیندان دے غازیہ دے بھرا دو ویندیاں میں اتھوں لگیاں جتے میری بہن رکیہ دا خیمہ میری ماتمی نال گالے غازیہ دے نکیاں نکیاں دھیاں نو سامنے بلہائی بیٹھیے دھیاں نو آدھیے جلدی کرو اپنے اپنے دور لہاؤ جہندے مذہب اچ ماتم جائز غازیہ دینج کیوں کریں نہیں رو کے پیا دی خواب ڈٹھا ہے میرا مسلم مرے گیا ہے میں خواب ڈٹھا ہے میری چادر نو دھا لگ گئی. یا زہرا یا سیدہ عباس آدھے ہو اللہ جانے تمہیں رونی ہے میرا مرشد حسین روندہ عباس دوڑین اوکھے وینن جوانو جدا غازی نو آدھیا حسین نوے کے فرمین دن سجاد کھا صاف کر عباس پیان دے تڑپ کے پیادے بابا چاچے دا آخری ٹائم میں عباس دا بھرائے لکا وہ نہیں غازی نو ملاؤ چاہ بات معاشر نو ملاقاتا جنا گھران تی رونے عباس تڑپ کے پیادے مولا بھینا دیوال کھل گئے نہیں
مولا سجاد روندا ہے، اکبر روندا ہے، کوئی مینوں بھی دسو کوئی قیامت نہیں آ گئی ہے؟ ماتم دا پرسا حسین دن پہلے وعدہ کر صبر کرے سے رو کے پیادا اکبر دا بابا کیڑی جائیے جتھے میں صبر نہیں کیتا؟ حسین دے ذرا میری انگلیاں چ ویکھ جدوں سجاد ڈٹھا مسلم دا سر جھکیا ہویا، جدا غازی ڈٹھا قاتل دا ہاتھ مسلم دے والا وچ تماچے مار مار کے آدا ہن غازی بلا واہ ویلا کر کے روو ماتم دے دہاڑے قوم شیعہ آوازاں دے ارمان اج غازی ہوئے یا بسم اللہ بسم اللہ۔ پنڈال چ باہر جس مقام تے عزادار رو رہے ہیں ساڈا بڑا نقصان ہوئے، کوئی بندہ شرم نہ کرے، کل جوڑی نو روسی جڑا ہو سی او میں دھیاں دے پردے قربان کر دیواں، جداں ڈٹھا تڑپ کے پیادا مولا کوئی بڑا مظلوم ہے، اپنے بزرگاں دا پرانا بند پیا پردہ، کوئی بڑا مظلوم ہے جڑا ڈھیر سارا زخمی ہے، قاتل دا والا وچ ہاتھ ہے۔ حسین غازی نو موڈیاں تو ناپ کے آدن سنجان تیرا بھرا مسلم ہے، مسلم دا نام آیا ڈٹھا منزل سوکتے غازی نے مسلم دا دکھیا، حالے آیا جوش جلالیاں والے نو پیا ول ول تے رو رو کے آدھے پیا لٹ دے تاج رکیا، یا زہرا یا سیدہ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ جوانوں ہر بندہ سمجھے ایک وسیم عباس پڑھا نالا ہے، ایک میں کلا سنا نالا، ہر بندہ سمجھے ہر بندہ سمجھے ایک حسین دا ذاکر ہے، ایک میں کلا بیٹھا اتنا روسے جتنا لی دیاں دھیاں چاندیاں آئے کر کے روان نالا مسلم دا نام آیا عباس کئی بار اٹھے آئے کئی باری جھنے آئے، ایک پاسو اکبر نپیا ایک پاسو سجاد نپیا، رو کے پیادے اکبر لال ایک باری ہاتھ میں بھرا نال گل کرنی ہے، ہن پردہ نہیں پا سکتا، غازی ہاتھ بان کے پیادے اکبر دا بابا اے تلوار میں نہیں لڑدا، منت لا جویں بھرا ملائے مینوں کوفہ پہنچا، واہ ویلا واہ ویلا۔ باب الحوائج دی مکانے او میں دھیاں دے پردے قربان کر دیواں، رو کے پیادہ مولا اے تلوار میں نہیں لڑدا، مولا منت لا جی میں مینوں بھرا وکھایا مینوں کوفے پہنچا، وقت دا امام حسین دا غازی زینب نو جنگل چھوڑ کے وینا رو کے پیادہ مولا جتھو اینا لاش سٹنی ہے سفر ڈھیر ہے، مولا مینوں پہنچا میں مسلم نو بازوان تے جھلا، ہر شیعہ تے ماتم لازم ہے، حسین دے ذرا بازار چویک غازی آدھے میں ڈٹھا ہے تیری ماں زہرا جدے لاش ٹر دیئے جھولی بنائی، رنیے تا رو رو کے آدھیے آلہ آمادی، ہائے غریب یا زہرا ہاتھ نہ جوڑ رو رو کیا دیے آلہ آمادے، میرا دل مندہ ہے میرا دل آدھا ہے لاہور ہوتا ایک پرانا دیا بند پڑا آنکھ ہوتا بزرگ پردیوں دے آئین ہائے دو مقتولان
دیاں بعد مرن دے نہیں ہویاں اکھیاں بندے ایک مسلم پتار کربلا اوکھی دعا باب الہوائی دی مجلس سے ہائے کر کے رومن آلیا قیامت دا منظر ظالمہ تلوار ماریے سارے ایک پاس سے میں نو سید معافی دویا ہے میں نو ماتمی معافی دویا ہے مشاش بازار چاہیے او میں بھینا دے پردے قربا مسلم دلاش میں لے جانی ہے کوئی آدھا ہے میں لے جانی ہون مردیو تا مر جاؤ لکا نہیں سکتا اس ویلے ابن زیاد آدھا لڑو نہیں حال میں دسینا جاؤ رسیاں لے مسلم پیران ویچ رسیاں پاؤ تائیں تا پیادہ سرتاج رکیا اجڑی دا جیند لاش بازار پھرائے گئے لٹکا کے سارا دروازے تے اجے نہیں بھائی اجے نہیں بھائی ایک منٹ دا انتظار مگداں اٹھی وے کوئی نہ نیاز حسین ایک منٹ دا ماتام ہو سکتا ہے کل میں ہوما نہ ہوما زندگی دے میلے پتہ نہیں کون کیڑے ویلے ٹر جاوے نو ذوالحج دا کٹھا مسلم دلاش دروازے تے روز لوگ گزرنا مسلم دے سر نو تکلیف دے وینا لوگ مار دے رہے اجے نہ اٹھے آئے لوگ سر نو پتھر مارنا مسلم کدی بھی نہیں بولیا چکوالا لیا اسے لے تڑپے آئے جدہ 12 محرم اعلان ہویا زینب بازار زینب دا نام آیا مسلم دا سر تڑپے آئے سجاد کول آئے رو رو کے آدھے کیوں گھنا ہے زینب بازار دے وچا بینو ڈاسیا دین دہادی سیدہ دے موقع نسال ویندے رو رو کے آدھے کیوں گھنا ہے زینب بازار دے وچا مینو ڈاسیا دین چکوالا لیو تسا سونا جنازہ چاہیا ہے قسمت غریب دی سر دروازے تے لٹکے آ رہی ہے روے آت رو رو کے آکھے آکھے گھنا ہے زینب بازار دے وچا مینو ڈاسیا دین ندہا دے موقع نسل وندے کل سیدہ دی ایک اے بازار نہ دے سر پرواد کر کے آدھنا پتھر مارو کیوں گھنا ہے زینب کیوں گھنا ہے زینب بازار دے وچا مینو ڈاسیا دین ندہا دے موقع نسل وندے کل سیدہ دی ایک اے بازار رو رو کے آدھنا پتھر مارو اے زینب ہے
دے لال دو